بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف اداکار سلطان راہی کو کون نہیں جانتا۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک ایسا روشن اور درخشندہ ستارہ تھا جو کہ نہ صرف ایک کامیاب اداکار تھا بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اصلی ہیرو کی مانند تھا، جس نے بے شمار گھروں کے چولہے جلانے میں اپنا انتہائی کلیدی کردار ادا کیا، جس کا اعلانیہ اظہار پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور ویلن ہمایوں قریشی اور مصطفیٰ قریشی بارہا کر چکے ہیں۔ سلطان راہی اپنی کمائی کی خطیر رقم غریبوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد میڈیا پر یا کہیں بھی دوستوں میں اس کی پبلسٹی کی یا مشہوری کی۔ نہ کہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ ان کے علم میں اور بھی ایسے گھر تھے جن کا کوئی کفیل نہ تھا، تو سلطان راہی ہر ماہ باقاعدگی سے ان کو ایک طے شدہ رقم پہنچاتے تھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ انجمن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سلطان راہی اکیلے سینکڑوں خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ شاید کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ کوئی بھی نیکی ہو وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہونی چاہیے، لوگوں کو بتا کر اپنا اجر کم نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان راہی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے مدد کرنا سکون کا باعث بن گیا۔ سلطان راہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا کہ اسٹوڈیو میں کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے 3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ ڈیلے کر دی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھانا بنانے والے بابا رحیم نے مجھے ایسا واقعہ بیان کیا کہ میری روح تک لرز اٹھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں واقعی کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹا اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروا لے، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابا کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا تو ہے نہیں، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابا کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہیں، نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکالیف میں گزرنے لگے تو گھر میں ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراہتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے، پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا، جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کراہ نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر طرح کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر کراہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہاسپٹل داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے اسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے 2 مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا، یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہی حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا
گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، لیکن مجبوراً وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی یہ کوئی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون اور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی کو تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک کم سن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تھی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی اپنی ہوس پوری کرواتا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آئی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی اسے جواری کے حوالے کر دے گا۔ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا تھا اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کیا خوف ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو بھی گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے، ریڑھی بانوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ جاتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے سینے سے لگانے کے لیے کچھ حساس دل لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے حوالے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں کہ یہ پاگل ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر اب نہ میرے پاس شوہر رہا نہ میری بیٹی۔ کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اس قدر روتے ہیں کہ یہ کس طرح کا دور کتنی عجیب اولاد لے کر آیا ہے۔ کسی بھی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی خوشیوں سے بڑھ کر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان ماں باپ کے کہنے پر چلتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اپنے ارد گرد نظر مارے تو اسے اپنے معاشرے میں
ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور نافرمان اولاد کی زندگیوں کا فرق واضح معلوم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک عیسائی خاتون، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، وہ مقدمات لے کے میرے پاس آتی تھی۔ لیڈی بارنس ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند فوج میں ملازم تھا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی نقاب میں نہیں دیکھا تھا، تو میرے لیے یہ ایک حیرانگی والا لمحہ تھا۔ چونکہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا تو کہتے ہیں وہ نشانی کیونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی بارنس خیریت ہے، آپ نے برقع پہنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے مذہب بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا، پھر وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ، یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں، جبکہ خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا ہے، میں خود بھی ہوٹل چلاتی ہوں، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مجھے عربی میں ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ ڈپریشن اور ٹینشن کا عربی ترجمہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملا۔ مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام وغیرہ ضرور ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ آج کے دور کی ہی پریشانیاں ہیں۔ یہ ٹینشن ڈپریشن ہم لوگوں کے خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ خواہ مخواہ کی خواہشات اور بڑے خواب دیکھ کر، ایک حد سے زیادہ امیدیں باندھ کر۔ پھر لیڈی بارنس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اقبال مجھے بہت ٹینشن ڈپریشن رہتی تھی، ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں ایک بابا خان نامی بزرگ کام کرتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا۔ لیکن اس بوڑھے بزرگ کا بیٹا بیچارہ بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل پر تھی کہ بابا خان میرے پاس آئے، کہنے لگے 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ عیسائی عورت کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا خان کے گاؤں گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کل کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے بابا سے کہا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں گے، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول لیں، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ یہ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی وہاں رہ لے گا۔ بابا جی واپس آ گیا۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، وہ سویرے سویرے اٹھتا
اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا۔ اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود دی۔ مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی، اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جھاڑے اور آنسو جھٹک دیے۔ کہنے لگا، میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا۔ میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے، تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ہو۔ تو بابا خان کہنے لگا، آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ پھر میں نے یعنی لیڈی بارنس اور اس کے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیڈی بارنس سے کہا کہ بے شک آپ نے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سکون حاصل کر لیا۔ یہ کلمہ واحد وہ کلمہ ہے کہ جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی نکھر جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو اس کلمہ کے اوپر مرتے دم تک قائم رکھے، اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گی۔ پھر یہ میاں بیوی پکے سچے مسلمان ہو گئے، اور اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ محمد کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری، اور حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسل بھی مسلمان رہی۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق ہے اور فریضہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنائیں کہ ہم لوگ مشکلات میں بھی کبھی گھبرائیں نہیں، ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہو کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمارا ایمان ڈگمگائے نہ۔ بے شک انسان کی زندگی میں یہ دو کلمات ضرور ہونے چاہیے کہ جب اس پر بھوک ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، وہ صبر و شکر سے کام لے، اور جب اللہ اسے نوازے، اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کرے تو وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، دوسروں کے کام آنے والا ہو۔